کل جو کچھ ہوا یقیناً آپ کے سامنے ہے، بلکہ مجھے اس لمحے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے جس کے مطابق بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جب چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ تو یہی کچھ ہوا اس گرینڈ جیوری کی انڈائٹمنٹ کے حوالے سے۔ میں بات کر رہا ہوں فارمر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی انڈائٹمنٹ کے بارے میں، جس کے بارے میں بہت سے لوگ حقائق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ پاکستان میں اس سبجیکٹ میٹر پر کتنا انٹرسٹ موجود تھا۔ اس کا ثبوت یہ ملا کہ کل یا پرسوں میرا ایک انٹرویو شاید جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کیا گیا اور وائس امریکہ پہ وہ دکھایا گیا، اور اس کے جواب میں ہزاروں لوگوں نے وہ پروگرام دیکھا، اور ان کی جانب سے بہت سے سوالات تھے۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ جو پاکستان کی صورتحال ہے اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کو کمپیئر کیا جا سکے ڈونلڈ ٹرمپ سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت ہی دلچسپ قسم کے اس میں کامنٹس بھی موجود تھے۔ لیکن کل جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں وہیں پہ موجود تھا کیونکہ میرا آفس جو ہے وہ منہیٹن کرمنل کورٹ سے زیادہ دور نہیں ہے، فیو بلاکس کے فاصلے پر ہے۔ اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دونوں پارٹیوں کی جانب سے جو حمایتی اور مخالف میں آوازیں تھیں وہ سنائی دے رہی تھیں، اور میڈیا میں بتا رہا تھا کہ جناب وہاں پہ بڑے ڈیمونسٹریشن ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو ڈیمونسٹریشن ہے اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے پاکستان سے تو اس کے مقابلے میں یہ سمجھ لیجیے جیسا میں نے بتایا کہ بالکل ایک قطرہ خون ہے، کہ جس میں 200 لوگ ایک طرف تھے، میرا خیال ہے 200 لوگ دوسری طرف تھے، لیکن بڑا پرسکون قسم کا یہ ڈیمونسٹریشن تھا۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کی فیلنگز تو بڑی ہارٹ تھیں اس کے بارے میں، لیکن وہ مناظر نظر نہیں آتے جو پاکستان میں نظر آتے ہیں، کہ جہاں پہ جس طرح سے لوگ جو ہے رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک میچور ڈیموکریسی میں اس قسم کا جو رد عمل ہے وہ ایک بڑا خوشنما رد عمل ہوتا ہے، کہ ڈیمونسٹریشن تو ہے لیکن بڑے پیسفل طریقے سے۔ یہ نہیں ہو رہا کہ کورٹ کے دروازے توڑے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہا کہ لوگ جو ہے وہ اندھا دھند جو ہے ایک دوسرے کو کچل کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گاڑیوں کے اوپر بھی اور گاڑیوں کے نیچے بھی اور گاڑیوں کے سائڈوں کے اوپر بھی لوگ جو ہے لٹک رہے ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کینڈیڈیٹ کے لیے میں جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں کی جو ڈیمونسٹریشن ہے اس لحاظ سے یہ جو خاص طور پہ ڈیمونسٹریشن تھی بڑی سویلائز قسم کی ڈیمونسٹریشن تھی۔ اب حقائق کی طرف آ جائیے۔ ایک سوال جو معلوم کیا گیا وہ یہ ہے کہ جناب ہمیں پتہ چلا ہے کہ گرینڈ جیوری نے منہیٹن کی گرینڈ جیوری نے جو انڈائٹمنٹ کی ہے اس میں 34 جرائم عائد کیے گئے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ well دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ مس انٹرپریٹیشن ہے۔ جرم ایک تھا لیکن جسے 34 جرائم کے طور پہ دیکھا گیا۔ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ میں پاکستانی ایک ٹیلی ویژن چینل پہ یہ نیوز دیکھ رہا تھا، اور بہت لیڈنگ چینل ہے یہ، اور وہاں پہ بھی جو خبر دی گئی کہ جو آپ 34 جرائم عائد کیے گئے ہیں، باقاعدہ اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ، فارمر پریزیڈنٹ پہ 34 جرائم نافذ کیے گئے۔ لفظ جو استعمال کیا جرائم، تو یہاں پہ جو انڈائٹمنٹ ہوئی ہے وہ 34 کاؤنٹس کے اوپر ہوئی ہے۔ تو کاؤنٹس جو ہے وہ جرائم شامل نہیں ہوتے بلکہ وہ جرائم کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو 34 کاؤنٹ سے مراد یہ ہے کہ جو انسیڈنٹس ہیں وہ 34 ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جرم یہ ہے لیٹس سے کہ آپ نے اپنی جو بزنس کی جو بکس ہیں اس میں آپ نے فراڈ کیا۔ اب اس میں ایک کاؤنٹ یہ ہو سکتا ہے، ایک انسیڈنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے چیک لکھے فراڈولنٹ نیت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر وہ جو چیکس کے اندر جو اماؤنٹ آپ نے لکھی ہے وہ اپنی بکس کے اندر آپ نے اس کا اندراج کیا ہے، اور پھر اندراج کرنے کے بعد آپ نے اسے کسی اور جرم کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں، یہ جرائم نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جو جرم ہے وہ ایک ہے، وہ نیو یارک پینل کوڈ کے مطابق ہے، اور یہ فیڈرل کرائم نہیں ہے۔ یہ نیو یارک اسٹیٹ کی پینل کوڈ جو ہے اس کے مطابق ایک جرم ہے، اور اس کے بعد اسے ہم مسٹر مینر جرم کہتے ہیں۔ اور ایک پروگرام میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسٹر مینر سے مراد وہ جرائم ہوتے ہیں جن کی جیل ٹرم جو ہے وہ 1 سال سے کم ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا جرم ہے جس کی جیل ٹرم جو ہے، جج جو ہے وہ یہ سزا دے سکتا ہے اور 1 سال سے زیادہ کی جیل جو ہے وہ دے سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اسے فیلنی کہتے ہیں۔ تو اب یہ پوری کوشش جو کی جا رہی تھی وہ یہ تھی، گرینڈ جیوری میں جو انڈائٹمنٹ ہوئی اور اس میں جو فیلنی کا پارٹ جو
جو شامل کیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ کہا گیا کہ جناب بک کیپنگ میں جو ہے وہ فراڈ کیا گیا، اور وہ فراڈ اس لحاظ سے ہوا کہ ایک اور جرم تھا جس جرم کی اعانت کے لیے اسے چھپانے کے لیے کیا گیا، اس لیے ہم دوسرے جرم کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں، اور وہ جرم اگر شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس سے مراد یہ ہوگی کہ یہ فیلنی بن جائے گی۔ تو اس کے بارے میں بڑی کنفیوژن تھی، بلکہ میں تو اس حد تک جا کے کہنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو انڈائٹمنٹ ہوئی ہے، باقی جو الزامات ہیں جس میں فیڈرل کرائمز ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹیشن کو نکالنے کا جو معاملہ تھا اور اپنے گھر پہ لے جانے کا معاملہ تھا، اور اس میں اس کو مینیپولیٹ کرنے کی، وہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح سے جو کیپٹل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ بلڈنگ پہ جو حملہ کیا گیا تھا اور اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، اور اسی طرح سے اٹلانٹا میں ایک اور کیس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں یہ جو گرینڈ جیوری کی انڈائٹمنٹ تھی اور منہیٹن کا جو کیس تھا نیو یارک اسٹیٹ کے قوانین کے مطابق، یہ بہت چھوٹا کیس تھا، میں نے بڑا اس کی وضاحت کی تھی، اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے یہ ایک چھوٹا جرم نظر آتا ہے باقی جو جرائم جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس میں اب دیکھنا یہ تھا کہ گرینڈ جوری نے تو یہ انڈائٹمنٹ کر دی، اب یہ ہے کہ اس گرینڈ جوری کی انڈائٹمنٹ کے بعد کیا ہوگا، کیا واقعی جو جو ڈسٹرکٹ اٹرنی ہے ایلون بریگ جو ہے، وہ جو اتنا بڑا ہیوی برڈن انہوں نے اپنے کاندھوں پہ لگا رکھا ہے، کیا وہ اسے پورا بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب بھی کوئی کرمنل چارجز ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے بیانڈ اینی ڈاؤٹ، کسی بھی مغالبے کے سے ہٹ کر بیانڈ اینی ڈاؤٹ یہ ثابت کرے کہ واقعی وہ کچھ ہوا ہے جو انڈائٹمنٹ میں موجود ہے، جو جرم لگایا گیا۔ اگر اس میں تھوڑا بھی شک و شبہ ہوتا ہے، اگر ایک جیورر کے ذہن میں بھی شک و شبہ ہو جاتا ہے تو وہ معاملہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اب جو مسٹر مینر ہے کہ جو بکس ہیں، جو بزنس کی بکس ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ فراڈ کیا گیا، وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب اس مسٹر مینر کو جو ہے ایک بڑا کرائم فیلنی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو باقی جو حصہ ہے وہ حصہ جو ہے بڑا ڈاواڈول نظر آتا ہے، اور میری اپنی اوپینین ہے، میری اپنی لیگل اوپینین اس کے بارے میں ہے کہ اسے سسٹین کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور ڈسٹرکٹ اٹرنی کے کاندھوں پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے کہ اس دوسرے حصے کو وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ایسا ہوا ہے۔ اور وہ جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہمارے الیکشن لاز ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، اور الیکشن لاز کی خلاف ورزی اس وجہ سے ہے، اور الیکشن لا یہ کہتا ہے، بڑے سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے اپنی الیکشن کمپین کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی ان لافل طریقہ اختیار کرتا ہے اور کنسپائر کرتا ہے تو وہ جرم بن جاتا ہے۔ اب وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پروموٹ ہے تو پروموٹ کیسے ہوگا؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ایسا کیا ہے، آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ نے ہش منی دی ہے، اور ہش منی اس لیے دی گئی ہے، جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ جو ایڈلٹ سٹار ہے ان کو جو ہے یہ پیسے دیے گئے ہیں، اور اگر یہ پیسے دیے گئے ہیں تو اس سے آپ کی اپنی الیکشن کمپین کس طرح سے پروموٹ ہو رہی ہے؟ اس میں آرگومنٹ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ نے پیسہ اس لیے دیا ہے کہ اس پورن سٹار کا منہ جو ہے وہ بند کیا جائے تاکہ وہ تمام کہانی بیان نہ کر سکے جو کہانی جو ہے اس کے درمیان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہوئی تھی۔ لیکن اس میں الیکشن کی جو کینڈیڈیسی ہے اس کو پروموٹ کیسے ہوگا؟ یہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے، ڈیمیج کو کنٹرول، اگر لا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی کام کیا اور ان لافل کام کیا تو پھر اس صورت میں آپ کے خلاف یہ چارجز لگ سکتے ہیں، لیکن اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے وہاں پہ۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے پروموٹ کیا ہے تو اگر آپ کسی کو پیسے دے کے اس کا منہ بند کر رہے ہیں تو وہ اپنی الیکشن کمپین کو آپ پروموٹ کیسے کر رہے ہیں؟ پروموشن سے مراد یہ کہ آپ ایکٹیولی کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے آپ آگے بڑھ سکیں۔ مثال کے طور پہ اگر اس سٹیج پہ لیٹ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت جو ہے وہ 50% ہے، چند لمحے کے لیے تصور کر دیے، اور اگر وہ کہانی سامنے آ جاتی ہے جو پورن سٹار بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ممکن ہے کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ 5% کم ہو جائے، تو یہ ڈیمیج ہو رہا ہے، پروموٹ نہیں ہو رہا۔ پروموٹ اس صورت میں ہوگا کہ جس وقت آپ نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے ان کی مقبولیت جو ہے وہ 50% سے 55% ہوگی۔ اس میں 55% کیسے ہوگی؟
جی، تو یہ بڑے دلچسپ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آرگومنٹ ہے، اور میری اپنی لیگل اوپینین یہ ہے، اور اگر یہاں پہ میں فارمر پریزیڈنٹ کا لائر ہوتا تو اس ایشو کو میں یقیناً بڑے پرزور طریقے سے آگے بڑھاتا ہے، خاص طور پہ یہ جو انالیسز ہے کہ یہ پروموشن ہوئی ہے اس سے یا ڈیمیج کنٹرول ہوا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ فیکچوئل پوائنٹ ہے، جس کی لیگل روٹس جو ہیں وہ بن جاتی. اینی وے، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن. دیکھیے آگے کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو سویلائز مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ فارمر پریزیڈنٹ کو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ بریک دی گئی، اور ان کی حیثیت کے مطابق، اور اس سے یہ ہوا کہ جو کہا جا رہا تھا کہ مگ شاٹ ہوگا، بلکہ پریزیڈنٹ نے بھی ایک جگہ پہ کہا کہ اگر مگ شاٹ ہوگا تو میں اسے ویلکم کہوں گا، تو مگ شاٹ نہیں ہوا، یعنی ان سے کی پکچرز نہیں لی گئی یا ہینڈ کف وغیرہ نہیں کیا گیا، بڑے پرسکون سے انہیں اندر لے جایا گیا. کورٹ روم کے اندر ایک بڑا سنجیدہ ماحول تھا، اس سنجیدگی کے ساتھ ججز نے بھی اور ڈسٹرکٹ اٹرنی نے بھی اور جو ڈیفنس کے لائر تھے، تو یہ دیکھ کے یقین جانیے کہ دل کو تسلی ہوتی ہے کہ یہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈیموکریسی یہاں پہ موجود ہے، یا کم از کم ڈیموکریسی کا ایک سیمبلنس موجود ہے کہ میچیور معاشروں میں کیسے کیا جاتا ہے. تو جس وقت بھی ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ڈیموکریسی کے لیے ایک سوسائٹل کلچر کی ضرورت ہوتی ہے. کلچر جو ہے، اگر اس کلچر کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے تو آپ کتابوں میں کتنی لمبے چوڑے دعوے کیوں نہ کر لیں، اور کتابوں میں کتنی لمبے چوڑے قانون کیوں نہ بنا لیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو وہاں پہ کھڑے ہو کے میرا خیال ہے کہ یہ ایک تاریخ ساز مرحلہ تھا، کیونکہ پہلی دفعہ کسی فارمر پریزیڈنٹ کے خلاف جو ہے وہ کرمنل چارجز جو ہیں وہ لگے ہیں، اور یہ تاریخ کا جو حصہ تھا اس میں جو ہمیں نتیجہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہر سٹیپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے اٹھایا گیا اور پراپر طریقے سے جو ہے اسے کمپلیٹ کیا گیا. ناظرین، ہمارا یہ لائیو پروگرام ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اگر کوئی کوشچن ہے، یا گرینڈ جوری کی جو انڈائکٹمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کا کوشچن ہے، یو آر ویلکم ٹو آسک دوز کوشچن. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ اس لائیو پروگرام میں ہم اور سبجیکٹس کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر سوالات جو ہے آپ کی طرف سے امیگریشن کے بارے میں آتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آ رہا ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں. اس دوران میں میرے پاس کچھ آپ کی ای میلز ہیں، ان ای میلز کو بھی کور کر لیتے ہیں. ہاں، بائی دا وے، ایک اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس میں 2-3 سوال یہ تھے کہ جناب کب تک یہ گرینڈ جوری کی انڈائکٹمنٹ کے بعد جو ہے یہ جو مقدمہ ہے اس کا فیصلہ وغیرہ ہو سکے گا. تو اس میں کافی وقت ہے، اس لیے کہ ابھی تو یہ پروسیس شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ دونوں پارٹیز کی جانب سے خاصی لیگل بیٹل ہوگی، اور اس میں یہاں پہ امریکن سسٹم کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ جو زبانی آرگومنٹ کے علاوہ جو ہے اس سے بہت بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ پیپر ورک ہوتا ہے، اور اس کو ڈسکوری موشنز وغیرہ کہتے ہیں. تو ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو لیٹرز بھجواتی ہے، بریف بھجواتی ہے، موشن بھجواتی ہے، اور اس میں تحریری طور پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. تو وہ مرحلہ چیزوں کا شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے کمپیٹنٹ قسم کے لائر جو ہیں وہ دونوں طرف سے موجود ہوں گے اور اس معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں ایک دفعہ دوبارہ یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں جو میرے دل میں موجود ہے کہ جو انڈائکٹمنٹ ہے اور اس کے حوالے سے جس طرح سے اسے جو ڈیزائن اور کرافٹ کیا گیا ہے، میری اوپینین میں اس میں بہت سے جھول موجود ہیں، اور ان جھول کی وجہ سے اگر ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ مقدمہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا تو یقیناً وہ اس مسئلے سے جو ہے وہ بڑی آسانی سے نکل پائیں گے. اور ہے جناب، تو یہ ایک سوال جو ہے یہ سٹیزن شپ کا سوال ہے. یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ فروری 2020 میں نے N-400 فائل کی تھی. N-400 سے مراد یہ ہے کہ جو نیچرلائزیشن کی جو سٹیزن شپ کی اپلیکیشن ہوتی ہے، انہوں نے فائل کی فروری 2020 میں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اکتوبر میں میرا انٹرویو ہو گیا اسی سال، اور میں نے ٹیسٹ وغیرہ پاس کر لیا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک میری پٹیشن جو ہے وہ اپروو نہیں ہو کے آئی ہے. تو اس سلسلے میں ان کے 2-3 کویشچن ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذرا بتا دیجئے کہ اس میں کیا کر سکتی ہوں. رباب صاحبہ کی ای میل ہے.
اور اس میں یہ وہ کہہ رہی ہے کہ کیا میں نئی درخواست داخل کر سکتی ہوں، یا اور اگر آپ مجھے کوئی تجویز دے سکیں۔ دیکھیے جو نئی اپلیکیشن فائل کرنے کا معاملہ ہے وہ تو ایک طرف رکھیے آپ، اس میں بہتر طریقہ آپ کے پاس یہ ہوگا کہ جو بھی لوکل آپ کے سینیٹر ہیں یا جو کانگریس مین ہیں ان سے کانٹیکٹ کیجئے اور ان کے آفس سے انہیں کہیے کہ وہ ایک لیٹر امیگریشن سروس کو لکھ کے معلوم کریں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کیس اتنے عرصے سے پینڈنگ ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک قانون ہے جسے مینڈیمس ایکٹ کہتے ہیں، فیڈرل قانون ہے، اور اس کے مطابق اگر کوئی بھی پٹیشن جو ہے وہ 120 ڈیز تک پینڈنگ رہتی ہے تو اس صورت میں آپ ڈسٹرکٹ کورٹ کے ذریعے سے امیگریشن سروس پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں اور ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میری اپلیکیشن ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ دو طریقے کانگریس مین کا اور جو مینڈیمس ایکٹ کے تحت فیڈرل کورٹ میں جو درخواست دینے والا معاملہ، ان دونوں میں سے کسی ایک پہ عمل کیجیے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پہلے کانگریس مین کے ذریعے سے سینیٹر آفس کے ذریعے سے جائیے، اور اگر وہاں سے معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر ڈسٹرکٹ کورٹ کے بارے میں سوچیے۔